تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ وہ شرک والا گناہ ہے۔ شرک اکبر الکبائر ہے، وہ بڑے گناہ جنہیں ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، ان تمام بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ ہر گناہ کی معافی والی رعایت وہ اللہ تعالی نے رکھی، لیکن شرک کی معافی بعد از موت ممکن ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن کریم میں 2 مرتبہ فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو شرک کی مذمت قرآن کریم نے بیان کی وہ ایک بڑا قرآن کریم کا مستقل موضوع ہے۔ کہ جو شرک کر لے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور پھر اس گناہ کے کر لینے کے بعد اللہ کی نظروں میں انسان گرتا کتنا ہے، فرمایا انما المشرکون نجس، شرک کرنے سے انسان پلید ہو جاتا ہے، ناپاک۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آیت میں آگے فرمایا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ انہیں آئندہ، اے میرے نبی انہیں آئندہ مسجد حرام میں بھی داخلے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ ناپاک ہو گئے، اور وہ میرا گھر تو پاک لوگوں کے لیے۔ تو جب یہ گناہ اتنا شدید ہے کہ اس کے کرنے والا ہر طرح کی دنیاوی خیر و برکت سے بھی محروم ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا اور اس کی جنت سے بھی محروم ہوتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بتاؤ بھلا یہ 2 چلنے والے ہیں، ایک سیدھا چلتا ہے، ایک منہ کے بل گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، ان دونوں میں سے کون ہے سیدھا صحیح چلنے والا؟ وہی نا علی صراط مستقیم جو ٹھیک چل رہا ہے، اسے صحیح العقیدہ موحد کے لیے خاص کیا، اور منہ کے بل چلنا گھسٹ کر اسے شرک سے خاص کیا۔ یعنی جو شرک کرتا ہے وہ گویا منہ کے بل گھسٹ رہا ہے، اگرچہ اسے اب احساس نہ ہو،
لیکن حقیقت یہی ہے، یا اس کا معال اور انجام بتلایا کہ جہنم میں پھر اسی طرح ہم منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالیں۔ یہ سختی اور یہ وعیدیں اور یہ سزائیں اور یہ نحوستیں اور ناپاکیاں، یہ ساری جڑی ہوئی ہے شرک کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں شرک کو سمجھنا ہے اور پھر اس سے بچنا ہے۔ نہیں سمجھیں گے تو بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ اس کے طریقے تو مختلف ہوتے رہے، مختلف طریقوں سے لوگ شرکیہ کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج میں شرک کے ایک باب کے متعلق، ایک قسم کے متعلق، ایک خاص طریقے کے متعلق دو چار باتیں کروں گا انشاءاللہ، اور وہ ہے عربی میں اسے کہتے ہیں طیارہ، ہم اپنی بولی میں کہتے ہیں بدشگونی۔ سادے لفظوں میں یوں کہوں، آپ کو سمجھاؤں کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ میں اگر اس کے قریب گیا تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا، میں نے اگر یہ کام کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ مختلف چیزیں لوگوں میں مشہور ہیں، اور آج کر اس لیے رہا ہوں کہ یہ مہینہ سفر کا ہے، اور یہ نظریہ سفر کے مہینے سے متعلق لوگوں میں زیادہ جڑا ہوا ہے کہ یہ مہینہ منحوس۔ جاہلین عرب ان میں بھی یہ بیماری موجود تھی، وہ بھی سفر کے مہینے کو اچھا نہ سمجھتے تھے، اور ان کے کئی نظریات تھے سفر کے متعلق۔ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ وہ مہینہ منحوس سمجھتے تھے۔ جس طرح آج کے مسلمان اتنے زمانے گزرنے کے بعد بھی اسی جاہلیت پہ قائم، اس میں کوئی نیا کام شروع کرنا ہے نہیں کرنا، منحوس مہینہ ہے، کوئی خوشی نہیں کرنی کہ منحوس مہینہ ہے، شادی نہیں کرنی کہ منحوس مہینہ ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی سفر کے مہینے میں ہوئی، لیکن ہمارے ہاں یہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے بڑی عجیب عجیب باتیں بھی گھڑ رکھی ہیں، سارے سال میں کہتے ہیں کہ 10,80,000 بلائیں اترتی ہیں، پورے سال میں 10,80,000 بلائیں اترتی ہیں، اور ان 10,80,000 میں سے 9,20,000 صرف اسی سفر میں اترتی ہیں۔ اتنا سخت مہینہ، میں حیران ہوں گنتی کرنے والے پر، جس نے گنتی کی ہے، جس نے پورا پورا گن کے بتایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے ماحول میں مشہور ہیں۔ سفر کا مہینہ، پھر اس کے ابتدائی 13 دن بڑے تیز ہیں، بڑے سخت ہیں۔ خواتین بیچاری، جہالت خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، چنے ابال ابال کے وہ گھگڑیاں تے پتہ نہیں کیا کیا وہ تو تقسیم کرتے ہیں کہ یہ بلائیں ہٹیں، ہمارے اوپر نہ پڑے۔ تو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ
خواتین کی دینی تربیت کا بڑا خیال کیا کریں. آپ مسجد میں آتے ہیں جمعہ پڑھنے، کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں، نماز پہ آتے ہیں کوئی مسئلہ، حدیث، درس، کافی رہنمائی ہوتی رہتی ہے. خواتین گھروں میں بند رہتی ہیں اور اس طرح کی محافل میں عدم شرکت کی وجہ سے دین سے بہت دور رہتی ہیں. پھر محلے میں اگر ایک کسی عورت کے کچھ نظریات اس طرح کے ہیں نا، وہ اتنی اس معاملے میں تیز ہوتی ہے کہ وہ اپنا اثر پورے محلے کی عورتوں پہ ڈال دیتی. چونکہ علم نہیں ہوتا تو ایک محفل میں اگر کسی نے کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا، بیچاری ڈر جاتی ہیں باقی ساری کہ یہ واقعی ایسا ہے. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈر رہی ہوتی ہیں. آٹا گوندتے ہوئے اگر اس سانک سے یا پرات سے آٹا اڑ کے باہر نکل گیا نا تو کہتی ہیں خیر نہیں. کالی بلی کہیں دیکھ لی چھت پہ، دیوار پہ، کمرے میں، گھر میں، صحن میں، کہتی ہیں خیر نہیں، کوئی بندہ مرے. الو کو کہیں بیٹھا ہوا دیکھ لیا کہ نحوست آئے. کہاں بہ گیا، کہاں قد تے، دیوار تے، ورنڈی تے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے. تو یہ میں دو چار بتا رہا ہوں، ورنہ یہ ایک پوری فہرست ہے. اسے اگر کہیں کوئی مرتب کرے، لکھے تو یہ بڑی لمبی فہرست بن جائے گی، جو لوگوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں مشہور ہیں کہ یوں کیا تو نقصان ہو جائے گا، نحوست ہو جائے گی. تو نفع نقصان کو ان چیزوں سے جوڑنا، زمانے سے جوڑنا، مہینے سے جوڑنا، وقت سے جوڑنا، شخصیت سے جوڑنا، جانوروں سے جوڑنا، اسی کو کہتے ہیں بدشگونی. یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا الطیرۃ شرکن، دوسری مرتبہ پھر حضور بولے الطیرۃ شرکن. میرے نبی پھر تیسری مرتبہ بولے، حدیث میں موجود ہے الطیرۃ شرکن. 3 دفعہ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہ بدشگونی کا عقیدہ رکھنا شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. تو دیکھا کیسے کیسے داخل ہوتا ہے شرک. ہم نے سمجھ رکھا ہے شرک صرف یہی ہے کہ جا کے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا. گائے پوجنے والے بھلا یہاں ہیں کوئی؟ سورج کے پرستار بھلا یہاں ہیں کوئی؟ چھوڑیے اس شرک کو جو یہاں ہے ہی نہیں، اس کا نام بھی نہ لیجئے. یہاں اس شرک کو ڈسکس کیجئے، یہاں اس شرک کو سمجھیے اور بولیے اور پڑھیے اور سنیے اور سمجھیے اور سمجھائیے جو شرک ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے. یہ ہمارے ماحول میں پائی جاتی ہیں چیزیں. اللہ اللہ. بس میں اسی کے متعلق 2-4 باتیں کرتا ہوں، آپ توجہ کیجئے کہ یہ اس معاملے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے. کیا اسلام ان باتوں کی تائید کرتا ہے یا تردید کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم الہ العالمین. کیا فرماتے ہیں؟ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ آفتیں یہ کیوں اترتی ہیں؟ ان کے اترنے میں کسی چیز کا عمل دخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب.
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ الہ العالمین فرماتے ہیں یہ جو مصیبت بھی زمین والوں پہ انسانوں پہ پڑتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا آفت آتی ہے یا مصیبت آتی ہے، فرمایا یہ پہلے سے ہم نے لکھ رکھا ہے تقدیر میں کہ یوں ہوگا۔ تقدیر کے معاملے میں بھی لوگ الجھتے ہیں کہ تقدیر سمجھتے ہیں بھئی کوئی جبری چیز لکھ دی گئی ہے ہمارے متعلق کہ اس نے یہ کرنا ہے، تو وہ کہتے ہیں پھر میرا کیا قصور ہے۔ تقدیر کو بھی سمجھیے، اول تو اس میں بحث سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہلکا سا مفہوم غلط فہمیاں اڑانے کے لیے میں دو جملے عرض کرتا ہوں۔ تقدیر کہتے ہیں علم الہی کو، دو لفظ یاد رکھیے، کس کو کہتے ہیں؟ علم الہی کو، یعنی پیدا ہونے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے رب کو معلوم تھا کہ نہیں تھا؟ بولیے۔ وہ جو معلوم تھا نا کہ میں نے یہ گناہ کرنے ہیں، یہ نیکیاں کرنی ہیں، یہ اچھا کرنا ہے، یہ برا کرنا ہے، وہ میرے رب نے پہلے سے لکھوا دیا اپنے علم کی بنیاد پر۔ تو اس میں جبر ہے کوئی؟ کرنا میں نے اپنی مرضی سے ہے، نیکی کروں بدی کروں، اچھا کروں برا کروں، سعید بنوں شقی بنوں، جنتی بنوں جہنمی بنوں، وہ میری اپنی مرضی سے ہوگا۔ لیکن لکھوانے کا مطلب جبری لکھوانا نہیں کہ ایک کو جنتی لکھ دو دوسرے کو جہنمی لکھ دو، وہ علم الہی ہے جو بعد کی بات اللہ کو پہلے پتا تھی نا، اس لکھائی کو کہتے ہیں تقدیر۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک بڑا مشکل سا الجھا ہوا مسئلہ جو میں نے آپ کو آسان سا کر کے بتایا ہے، اسے یاد رکھیے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ علم الہی، اللہ کے علم۔ کرنا انسان نے اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اچھا جی، مصیبت اور کوئی تکلیف نہیں آتی مگر وہ اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے، اس کا تعلق کسی مہینے کے ساتھ نہیں، اس کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ نہیں جوڑا کہ ہم کہیں فلانا مہینہ منحوس یا فلانی ہفتہ منحوس ہے یا فلاں مکان منحوس ہے یا جگہ منحوس ہے یا دن منحوس، جس طرح بدھ کہتے ہیں بدھ منحوس ہے۔ اب ایک حدیث سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدہر، میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اور لوگوں زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ بدھ منحوس ہے، سفر منحوس ہے، کوئی دن منحوس ہے، یہ سارا زمانہ ہی تو ہے، یہ دن رات یہ زمانہ ہے، اسے گالی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ زمانے کو گالی نہ دو، کیونکہ جس وقت تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو سنو، زمانے کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اسے تو گالی لگتی نہیں۔ یہ کہاں جا کے لگتی ہے گالی؟ ذرا سنیے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میرا رب کہتا ہے فَإِنِّي أَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو خود میں ہوں، بِيَدِ الْأَمْرُ، سارا اختیار تو میرے ہاتھوں میں ہے، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کو پلٹنے والا تو میں ہوں۔ یہ دن آتا ہے تو پھر رات آتی ہے، رات جاتی ہے تو پھر دن آتا ہے، مہینہ گزرتا ہے تو پھر سال گزرتا ہے، سال گزرتے ہیں تو صدیاں گزرتی ہیں، صدیاں گزرتی ہیں تو زمانہ گزرتا ہے۔ یہ جتنا دور ہے اس پوری کی پوری اس زمانے کا اور جہان کا، اللہ فرماتے ہیں بیدی، یہ سارا تو میرے ہاتھ میں، میں
کرتا ہوں، یہ بنائی بھی ہر چیز میں نے اپنی مرضی سے ہے، چلاتا بھی میں اپنی مرضی سے ہوں، جب بنانے والا بھی میں، چلانے والا بھی میں، تو پھر تمہاری گالی جو تم زمانے کو دیتے ہو، یہ گالی زمانے کو نہیں لگتی، صرف جا کے میری ذات کو لگتی ہے۔ مجھے گالی نہ دو، مجھے گالی نہ دو، کیونکہ جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو یہ گالی اللہ کو جا کے لگتی ہے۔ اس لیے یہ کتنی خطرناک بات ہے، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ان باتوں کو۔ ہم کہتے ہیں اس چیز کے اندر یہ اثر ہے، بعض اوقات بندہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کو گالی دینے لگ جاتا ہے، جس طرح صاحب بیمار ہے، ایک صحابی ہے، حضور عیادت کے لیے گئے، میرے نبی محترم عیادت کے لیے گئے، پوچھا صاحب کیا حال ہے؟ اس وقت صاحب نے اپنے حالات بتاتے ہوئے بخار کے متعلق، بیماری کے متعلق ایک ایسی بات کر دی جو میرے نبی کو پسند نہ آئی۔ اس موقع پہ میرے نبی نے فرمایا کہ ان چیزوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ چیزیں تو الٹا تمہاری طہارت کے لیے آتی ہیں۔ جس وقت بھی تمہیں کوئی بیماری آتی ہے، ضرور اس بیماری کے نتیجے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صحابی حضور سے آ کے ملے، ہاتھ لگایا تو ہاتھ گرم، فرمایا حضور، عرض کرنے لگے حضور آپ کو تو شدید بخار ہے، فرمایا مجھے تم میں سے جتنا 2 بندوں کو بخار چڑھتا ہے نا، وہ اکیلا مجھ ایک بندے کو چڑھتا ہے، یعنی مجھے اتنا تیز بخار چڑھتا ہے، لیکن یہ چڑھتا تو ہے، لیکن میرا یہ نظریہ ہے کہ اس بخار کے چڑھنے کے نتیجے میں، بیماری کے آنے کے نتیجے میں بھی اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مومن کو کوئی ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو بیماریوں کو برا بھلا نہ کہو، زمانے کو برا بھلا نہ کہو، وقت کو برا بھلا نہ کہو، مہینوں کو منحوس نہ کہو۔ نحوست ان چیزوں میں کوئی نہیں ہوتی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ نحوست کن چیزوں میں ہوتی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین کے اندر جتنا فساد ظاہر ہوتا ہے، خشکی میں فساد ظاہر ہو یا تری میں فساد ظاہر ہو، یہ سارے کا سارا فساد تو انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اصل نحوست ہماری بدعمالی کی ہوتی ہے، اصل نحوست تو شرک کی ہوتی ہے، اصل نحوست تو ہمارے گناہوں کی ہوتی ہے جو ہم ڈال دیتے ہیں چیزوں پر۔ ارے سن لو، غور سے سن لو، چیزوں میں نحوست کوئی نہیں ہوتی، نحوست ہوتی ہے تو ہماری اپنی بدعمالیوں میں ہوتی۔ سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ، قوم عاد کے متعلق، اور جن کی طرف نبی آئے تھے سیدنا ہود علیہ السلام، دعوت دی پیغمبر نے اور قوم نے جب نہ مانا تو عذاب آیا۔ وہ کون سا عذاب تھا؟ تیز ہوا، طوفان، تیز و تند ہوا، لمبے لمبے قد تھے ان کے کھجور کے درختوں کی طرح، اور جس وقت ہوا چلی تو ہوا نے اٹھا اٹھا کے مارا ان کو پہاڑوں پر، اور وہ گرے پڑے تھے، جب مرے پڑے تھے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انہم اعجاز نخل خاویہ، یوں لگتا تھا جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے۔ اتنے بڑے بڑے بندوں کو اللہ نے اٹھا اٹھا کے مارا اور تباہ و برباد کیا۔ وہ جو مارا نا، اس وقت کا اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مستمر، وہ جس وقت کے اندر اس پہ عذاب آیا اور تیز ہوا چلی، اور وہ طوفان، جس طوفان نے انہیں تباہ و برباد کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں وہ دن بڑا منحوس تھا جس دن کے اندر انہیں عذاب الہی کا شکار کیا گیا۔ خود اللہ کہتے ہیں وہ دن منحوس تھا۔ ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ دن کوئی منحوس
نہیں ہوتا. تو کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ خود کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ منحوس دن کے اندر انہیں ہلاک کیا گیا؟ بات وہی ثابت ہوئی جو میں کہہ رہا تھا. وہ اگر اس دن ہلاک ہوئے تو اسی دن ایمان والوں کو نجات بھی تو ملی ہے. اسی دن حضرت ہود علیہ السلام کو نجات بھی تو ملی ہے. اسی دن ایمان والوں کو نجات بھی تو ملی ہے. ہلاکت کا بھی وہی دن ہے, نجات کا بھی وہی دن ہے. تو پھر کیوں کہا گیا کہ وہ منحوس ہے؟ حالانکہ منحوس دن کے اندر تو کوئی خوشی نہیں ملتی, لیکن اس دن ہود پیغمبروں کی قوم کے لیے تو بڑا خوشی کا دن تھا کہ انہیں نجات ملی. اور اس وقت اللہ نے ان کے دشمنوں کو ہلاک اور تباہ برباد کیا. مطلب یہ ہے کہ وہ دن منحوس تھا انہی کے حق کے اندر, وہ عام منحوس نہیں تھا ہر کسی کے لیے, بلکہ انہی کے لیے منحوس تھا. مطلب یہ ہے کہ چونکہ وہ بدعمال تھے اور بدعمالیوں کی سزا چونکہ انہیں اسی دن کے اندر دی گئی تو ان کے حق میں منحوس ٹھہرا. ویسے کوئی دن منحوس نہیں ہوتا یا وقت منحوس نہیں ہوتا. اس لیے یہ عقیدہ سمجھ لیجئے, میرے نبی نے اس عقیدے کو شرک قرار دیا ہے. کسی چیز کے اندر نفع نقصان کا اثر ماننا ہم تو عام سی بات سمجھتے ہیں, لیکن اللہ رسول کی نگاہوں میں وہ شرک بن جاتا ہے. نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اٹھائیے سورۃ الانعام, پڑھیے آیت نمبر 188 کھول کر. موبائلوں میں ہوگا قرآن آپ کے, پڑھیے بلا. قل, اے میرے نبی آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے, لا املکو, میں مالک نہیں ہوں, لکم, تمہارے لیے, نفعا ولا ضرا, نہ کسی نفع کا میں مالک ہوں نہ کسی نقصان کا میں مالک ہوں. جب اللہ کے رسول مالک نہیں تو اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بولو, یہ کتنی وبا پھیلی ہوئی ہے. کرونا کیا وبا ہے؟ یہ اس سے بڑی وبا ہے شرک والی, جس نے ہمارے عقیدوں کو خراب کر دیا. ڈرتے پھرتے ہوتے ہیں جو حقوق ہیں ان کے ہم نے ادا نہ کیے تو کہیں کسی مصیبت میں نہ آ جائیں. یارویں دا دودھ نہ دتا مجدہ تھن خوشک ہو ویسی, دودھ دی جا تو خون نکل سی. تو نے نفع نقصان کا مالک ان حضرت کو سمجھ لیا جن کے نام کی 11ویں دیتا ہے, حالانکہ نفع نقصان کا مالک تو کون تھا؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے ان باتوں. اللہ. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, یہ جو منحوس سمجھنا ہے نا کہ چیزوں کو, یہ کافروں کا طریقہ. یہ کس کا طریقہ ہے؟ قرآن کریم گواہ ہے. قوم موسیٰ جو تھی نا, وہ بھلا کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پڑھیے ذرا. يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ, انہوں نے کہا موسیٰ اور تیرے یہ جو ساتھی ہیں نا ماننے والے, معاذ اللہ یہ تمہاری نحوست ہے جو ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے. تو انہوں نے نحوست کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ نبی کو. یہ سورہ یاسین میں ایک واقعہ ہے انطاکیہ شہر کے مبلغین کا, جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے, اور اللہ نے انہیں بھیجا انطاکیہ شہر کے اندر, اور وہاں وہ آئے اور قوم کو سمجھایا. تو اس موقع پہ قوم انہیں بھی کہتی ہے انا تطیرنا بکم, ہم تو تمہاری وجہ سے نحوست میں ہیں. اللہ اللہ. تو نحوست کا ذمہ دار کسی بندے کو ٹھہرانا یہ کفار کا شیوا ہے. کفار کا نظریہ ہے. اللہ 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 اللہ. صحابی آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو جاہلیت میں بھی ہم کرتے تھے. کننا ناتل کو, ہاں کاہنوں کے ہم پاس ہم جاتے تھے. آج بھی لوگ جاتے نہیں, لگتا ہے جاہلیت کا زمانہ پلٹ گیا. کاہنوں کے پاس, نجومیوں کے پاس, قسمت بتانے والوں کے پاس, چور کا پتہ لگا کے دینے والوں کے پاس. حساب ہے کروانا ہے, چور کا پتہ چل جائے گا. یہ حساب کرواتا ہے, غیب میں ہاتھ ڈالتا ہے کہ غیب اللہ کے سوا کوئی اور جانتا ہے. وہ ہمیں حساب کتاب کر کے بتا دے گا کہ تیرا چور کون ہے.
وہ ہمیں حساب کر کے بتا دے گا کہ تیرے جانوروں کو تیرے مال کو کون لے گیا ہے۔ اور اللہ کا قرآن پکار رہا ہے، عقیدے بنا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اور سن لو اے میرے نبی، آپ اپنی زبان سے اعلان کیجئے اس آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا ہے تو الا اللہ، اکیلا اللہ ہے جو غیب کو جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس، قسمت بتانے والوں کے پاس، چور کا پتہ بتانے والوں کے پاس جانا۔ میں تجھے سناؤں اپنے محبوب کا فرمان، میرے نبی نے فرمایا من اتا عرافا، جو بندہ کسی نجومی یا غیب کی بات بتانے والے کسی دعوے دار کے پاس جائے، فسالہ عن شیء، اور اس سے کسی بات کے متعلق پوچھے کہ مجھے بتا میرا چور کون سا ہے، میری قسمت کیسی ہے، میری شادی کب ہونی ہے، میری اولاد ہونی ہے کہ نہیں ہونی، میرا کاروبار چلنا ہے کہ نہیں چلنا، مجھے برکت ملنی ہے کہ نہیں ملنی، یہ جتنی چیزیں جا کے لوگ پوچھتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا جو بندہ کسی نجومی کے پاس جا کے ان چیزوں کا سوال کرنے لگا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، میرے نبی نے فرمایا یہ اتنا بڑا جرم کرتا ہے کہ اس جرم کے نتیجے میں اللہ 40 دن تک اس بندے کی نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ 40 دھیڑے تک نماز بھی قبول۔ میرے بھائیوں، پکے مومن بنو، عقائد کی باریکیوں کو سمجھو۔ اگر ہم جیے 50-60 سال اور ہمیں وہ فطری چیز جو اتنا سورج واضح نہیں جتنی اللہ کی توحید واضح، وہ واضح چیز بھی اگر ہمیں پتہ نہ چلی اور ہم مر گئے انہی جہالتوں میں، بتائیے ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں؟ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ غیب کا علم صرف کون جانتا ہے؟ عقیدہ لوگ بیان کرتے ہیں انبیاء کے متعلق، انبیاء عالم الغیب، اولیاء عالم الغیب۔ اللہ 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 اللہ، یہ میرے رب کی صفتیں ہیں، اور ان معاملے میں میرا رب بڑا غیور ہے، بڑا غیرت مند ہے میرا رب۔ تیری میری غیرت کیا ہے؟ ہم اپنی عزت میں غیر برداشت نہیں کرتے، دوسرا برداشت نہیں کرتے۔ میرا رب بھلا اپنی توحید کے معاملے میں دوسرا برداشت کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے عقائد پہ محنت کیجئے، پکے موحد بنیے، ایمان مضبوط کیجئے، عقائد کی باریکیوں پہ جائیے، سمجھیے علماء سے، قرآن پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، کیونکہ عقائد بنتے ہیں قرآن سے۔ بولو عقائد بنتے ہیں قرآن کے نزدیک۔ جب نہیں جانا کیا ایمان بنے؟ ایمان تو خشک ہو جائے گا، مرجھا جائے گا۔ سورہ انفال کی آیت ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے اگر اسے پڑھا جائے تو ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کب ہم نے قرآن پڑھا؟ ہمیں فرصت ہی نہیں جھوٹی روایتوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں جھوٹی حکایتوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں بزرگوں کے قصوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں کہانیوں سے، ہمیں فرصت ہی نہیں ایسی ویسی کتابوں سے۔ اور میرے بھائیوں، دنیا کے اندر عیب اور ریب سے پاک اگر کوئی کتاب ہے تو وہ
कौन सी? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये तमगा जो इसके माथे पे झूमर बन के लटक रहा है, ये दुनिया में किसी और किताब को हासिल है? सारी जिंदगी गुजर गई, कुरान नहीं पढ़े, कुरान नहीं पढ़ा। तो हम आपको दावत देते हैं कुरान पढ़ा करो। मैं ये भी नहीं आता कि मेरी गल्लां मनिया करो। बेशक आपके पास मोबाइल होते हैं, तर्जमे होते हैं, घरों में तर्जमे होते हैं, मैं हवाले बताता हूं, आयतों के नंबर बताता हूं, जाके खुद चेक किया करो, ठीक हो तो माना करो, वरना मेरे ते भी इतबार ना कीता करो। हमने कब कहा है कि हमें मानो, हमें ना मानो? हम ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को मानो, कुरान और सुन्नत के मानने वाले बनो, अपने अकीदों को दुरुस्त करो। अगर अकीदा दुरुस्त ना हुआ, तेरी सारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, तेरे सारे हज और उम्रे तबाह हो जाएंगे, उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। खाक बना के अल्लाह उड़ा के रख दे और तू खाली हाथ खड़ा। मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर्रीहु फी यौमिन आसिफ। अल्लाह फरमाते हैं जिनका ईमान अपने रब पे पक्का न रहा, शिर्क व कुफ्र के बीमार हो गए, अमालुहुम, वो अगर अमाल करके आएंगे तो करामात, राख कर दूंगा, इश्तद्दत बिहिर्रीहु फी यौमिन आसिफ, इसी तरह उड़ा के रख दूंगा अमल जिस तरह तेज आंधी के अंदर राख उड़ा कर दी। तो आज का पैगाम मैं आपको यही दे रहा था कि शिर्क की एक शक्ल ये भी है कि चीजों में नहूसत का अकीदा रखना, फलानी चीज मनहूस, फलाना दिन मनहूस, फलाना परिंदा मनहूस, फलाना जानवर मनहूस, फलाना महीना मनहूस, फलाना जमाना मनहूस, फलाना बंदा मनहूस। ये जितने अकीदे हैं नहूसत वाले, बदशगुनी रखने वाले, मेरे नबी कहते हैं शिरकुन शिरकुन शिरकुन। 3 दफा मेरे पैगंबर ने फरमाया कि ये अकीदा रखना शिरक होता है, शिरक होता है, शिरक होता है। सहाबी ने सवाल कर लिया, या रसूल अल्लाह फिर इसका कफारा क्या है? अगर हम में से कोई बंदा ये कर बैठे तो कफारा क्या होगा? मेरे नबी ने कफारा बताया और फरमाया फिर उस बंदे को ये कहना चाहिए, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका, अल्लाह हो गया जो हो गया, अब माफ कर, अब मेरा ये अकीदा है, ला खैरा इल्ला खैरुका, अब मैं ये अकीदा रखता हूँ भलाई तेरे हाथ में है, तू अगर ना देना चाहे तो कोई दे नहीं सकता। ला तैरा इल्ला तैरुका, अगर तू मुसीबत देना चाहे तेरे हाथ के अंदर है तो तब भी आ सकती है, अगर तू ना मुसीबत देना चाहे तो दुनिया में कोई मुसीबत नहीं दे सकता। ये जो डराते फिरते हैं हमारे हाथ में हाथ दो तो हम तुम्हारे मसले हल करेंगे, अगर तुम हमसे जुदा हो गए तो मैं एक फूंक मार के तेरे घर को तबाह कर दूंगा, मैं जनाब मंत्र पढ़ के तेरी बरकतें खत्म कर दूंगा, मैं मंत्र पढ़ के तेरी भैंस का दूध खुशक कर दूंगा। ये जितने अकीदे बनाते फिरते हैं लोग, ये कफारा अदा कीजिए इस बात का, और कफारा यूं होगा कि अपने अकीदों को अल्लाह के साथ जोड़िए, इन सारी निस्बतों को अल्लाह के हवाले कीजिए। तू ही है सारे नफे नुकसान का मालिक, तू ही है सारी खैरों का मालिक, तू ही है इज्जतों का मालिक, तू ही है जिल्लतों का मालिक, तू ही है रोजियों का मालिक, तू ही है सुनने वाला, तू ही है जानने वाला, तू ही है देने वाला, तू ही है करने वाला, तू ही है सारे मामलात संभालने वाला, कायनात को कंट्रोल करके चलाने वाला। अगर तेरा इज़्ज़त न हो तो पत्ता भी तेरे हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता, पत्ता भी तेरे हुक्म के बगैर हिल नहीं सकता। सफर के महीने में आज के जुम्मे में आपको यही समझाया है कि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह, और जो करता है वो जहन्नम में जाएगा,
اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ پیشاب اتنا ناپاک نہیں جتنا وہ بندہ ناپاک ہو گیا ہے. مسجد حرام میں اس کے داخلے کی پابندی لگا دی. اسی طرح اور بہت ساری برائیاں اس کے لیے جمع کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں بتا رہا تھا شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ سجدہ ہو جائے سورج کو، شرک صرف یہ نہیں ہوتا کوئی سجدہ کرے گائے کو. یہاں نہ گائے پوجنے والے ہیں، نہ سورج کے پرستار رہتے ہیں، نہ یہاں چاند کو پوجنے والے رہتے ہیں، نہ یہاں آگ کو پوجنے والے رہتے ہیں. یہاں پوجی جاتی ہے قبر، یہاں پوجا جاتا ہے دربار، یہاں پوجا جاتا ہے مزار، یہاں پوجا جاتا ہے گھوڑا، یہاں پوجا جاتا ہے قبروں کو، یہاں پوجا جاتا ہے ولیوں کو، یہاں پوجا جاتا ہے نبیوں کو، یہاں پوجا جاتا ہے پیروں فقیروں کو، یہاں پوجا جاتا ہے اس طرح کے لوگوں کو. تو پھر سنو، آج کے دور میں ہمیں واضح کہنا ہوگا، اور لوگوں سب اختیار میرے رب کے ہاتھ میں ہے. اگر تم یہ عقیدہ رکھو گے کہ انبیاء کے ہاتھ میں اختیار ہے، یہ شرک ہے. اگر تم یہ عقیدہ رکھو گے کوئی قبر میرے کام کاج کرنے میں مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، کوئی دربار یا مزار، یہ شرک ہے. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے فلانے دربار کی خاک شفا میں شفا ہے تو یہ شرک ہے. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے گھوڑے سے مس کی ہوئی شبی، گھوڑے سے مس کیا ہوا دھاگا، گھوڑے سے مس کیا ہوا کڑا میں پہن لوں تو بیماری نہیں آتی، میں باندھ لوں تو بیماری نہیں آتی، یہ شرک ہے. کیونکہ عقیدہ دھاگے پہ آ گیا، عقیدہ کڑے پہ آ گیا، عقیدہ گھوڑے پہ آ گیا، عقیدہ مزار پہ آ گیا، عقیدہ دربار پہ آ گیا، عقیدہ نبی ولی پہ آ گیا، ایمان ان پہ آ گیا. اور جب اللہ سے ہٹے ایمان اور آئے مخلوق پہ تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ شرک ہو گئے. اور کوئی سنگ اندر مشرک دے ایتھے لگے ہوئے بس دوروں آندہ پہ ہوئے تو پتہ لگے بھی ہے مشرک ہے. سینگوں سے پہچان نہیں ہوتی. شرک کی پہچان شرکیہ عقیدوں سے ہوتی ہے، شرکیہ کاموں سے ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں شرک اور شرکیہ افعال سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ.